آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون وہ پکارے جائیں گے، لمقت اللہ کہ یقیناً اللہ کی ناراضگی، اکبرو زیادہ بڑی ہے، من مقتکم تمہاری ناراضگی سے، انفسکم اپنے آپ پر، اذ تدعون جب تم بلائے جاتے تھے، الی الایمان ایمان کی طرف، فتکفرون تو تم انکار کرتے تھے۔ احباب گرامی، سورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے اپنی 6 صفات کا تذکرہ فرمایا اور متصل بعد 2 ایسی جماعتوں کے بارے میں خبر دی جو انجام کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ وہ جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، توبہ کے رستے کو اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نہ صرف یہ کہ مغفرت ہے بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے مقرب فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں کرے۔ اور دوسری وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کی آیات میں غور و فکر تو کیا، بحث بھی کی، لیکن بحث برائے بحث یا بحث برائے تنقید ان کا مقصد تھا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالی کی آیات کے اوپر غور کیا تو صرف اس لیے کہ کسی طریقے اپنی عقل کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے اس کو جھٹلا دیا جائے، تو اللہ تعالی نے ان کے اوپر اپنے عذاب کو پکا واجب کر دیا کہ اب یہ لوگ عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 تک ان 3 آیات میں ہم نے ایمان والوں کے انجام کے بارے میں پڑھا۔ اب آیت نمبر 10 سے ان لوگوں کا انجام شروع کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا، بحث کی، مباحثہ کیا اور اپنی عقل کو بنیاد بنا کر عقل کے پرستار بنے۔ جب یہ لوگ جہنم میں گرائے جائیں گے تو انہیں شدید غصہ آئے گا، شدید قسم کی ناراضگی ہوگی۔ آپ نے آیت کے اندر 2 مرتبہ میم، قاف اور تا کا مجموعہ مقت پڑھا ہے۔ مقت عربی زبان میں ایسی ناراضگی کو کہا جاتا ہے جو شدید ناراضگی ہو، سخت ناراضگی ہو۔ بیزاری کو بھی مقت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں اپنے منہ سے کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ تمہارا عمل اللہ کو شدید ناراض کر دیتا ہے۔ مقت کہتے ہیں ایسی ناراضگی کو جو شدید ہو۔ ایک ہے عام ناراضگی اور ایک ہے ایسی ناراضگی جس میں بیزاری بھی پائی جاتی ہے، جس میں اگلے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کافر لوگ جب جہنم کے اندر گرائے جائیں گے تو انہیں شدید بیزاری ہوگی، کس سے؟ اپنے آپ سے۔ وہ اپنی ذات سے بیزار ہو جائیں گے۔ ہم دنیا میں اس کا مظہر دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کے اوپر مصیبتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ناکامیوں کا مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آخر کار وہ انسان اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے۔ میں ہی ایسا ہوں، میرے اندر ہی کوئی گیجٹس نہیں ہیں، میرے اندر ہی کوئی صلاحیت نہیں ہے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نحوست پڑ جاتی ہے، میں ہوں ہی ایسا۔ اور یہ کہتے کہتے بعض لوگ، اللہ معاف فرمائے، وہ خودکشی تک کر لیتے ہیں۔
انسان کا اپنے آپ سے بیزار ہونا دنیا میں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن کل قیامت والے دن اگر کوئی انسان اپنے آپ سے بیزار ہوگا تو سوائے کافر کے اور کوئی نہیں ہوگا، صرف کافر ہی اپنے آپ سے بیزار ہوں گے۔ کیوں بیزار ہوں گے؟ کس وجہ سے وہ اپنے آپ سے بیزار ہوں گے؟ اپنے آپ سے کیوں ناراض ہوں گے؟ اپنے آپ پر ہی کیوں غصہ کریں گے؟ اس لیے غصہ کریں گے کہ انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے غلط کیا، ہم نے اچھا نہیں کیا۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ 3 جگہوں پر ایسا ہو سکتا ہے۔ قیامت والے دن 3 جگہیں ایسی ہوں گی، 3 حالتیں ایسی ہوں گی، 3 مقام ایسے ہوں گے جب کافر اپنے آپ پر شدید غصہ کریں گے، شدید ناراض ہوں گے۔ پہلا موقع یہ ہوگا جب وہ جہنم میں گرائے جائیں گے اور اللہ تعالی جہنم میں گرانے کے بعد ان کے سامنے جنت پیش کرے گا، اور جنت میں ان کو وہ مقام دکھائے گا کہ اگر یہ لوگ نیکی کرتے تو آج اس مقام پر ہوتے۔ جب یہ جنت کی خوشحالیوں کو، فراوانیوں کو دیکھیں گے تو ان کو اپنے آپ سے سخت بیزاری ہو جائے گی کہ ہائے ہماری بربادی، ہم تو گھاٹے کے سودے میں پڑے رہے، ہم تو دنیا سے دل لگا کر بیٹھ گئے، ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب گئے، کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے۔ تو اس دن یہ لوگ اپنے آپ کے اوپر شدید ناراضگی کا، اپنے آپ سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ جیسے کسی انسان کو پتا ہو کہ فلاں جگہ پر بڑا قیمتی مال بڑے سستے داموں میں مل رہا ہے، اور وہ اس خبر کو جھوٹا خیال کرے اور اس طرف جائے نہ، اور بعد میں جب اسے پتا لگے کہ خبر سچی تھی وہ اپنے آپ کو کوستا ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کی عظیم الشان جنت کو ہمارے لیے واضح کر دیا ہے، اور بڑے سستے اعمال، چھوٹے اعمال کے ذریعے سے جن کے کرنے میں کوئی وقت ہی نہیں لگتا، ان کے کرنے سے ہمیں وہ جنت مل جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان نہیں کرتا تو کل قیامت والے دن سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، سوائے کاش کے اور کچھ نہیں بولے گا۔ دوسرا موقع جس پہ کافر لوگ حسرت کا، بیزاری کا، ناراضگی کا، اور یہ صرف اپنے آپ کے ساتھ ہوگا جب اظہار کریں گے، یہ وہ موقع ہوگا جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے وہ سردار جن کے پیچھے لگ کر ہم نے دنیا کے اندر بدعمالیاں کی، جن کے چمچے بن کر ہم نے ساری زندگی گزار دی، آج وہ بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو تباہ کر دے، ہمارے پیروکاروں کو تباہ کر دے۔ آپ نے سورہ سبا کے اندر یہ بات پڑھی ہے تفصیل کے ساتھ کہ قیامت والے دن کفار کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ جو پیروکار ہوں گے وہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارے سرداروں نے ہمیں گمراہ کیا، سردار کہیں گے ہم نے کوئی نہیں گمراہ کیا، تمہاری اپنی خواہشیں تھی جس کی وجہ سے تم ہمارے پیچھے لگ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، لعنت ملامت کریں گے، اور جب پیروکار دیکھیں گے کہ ہمارے سردار ہی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو انہیں اپنی عقل پر سخت افسوس ہوگا، سخت ناراضگی ہوگی کہ ہم دنیا میں کیسے لوگوں کے پیچھے لگے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ صبح و شام جہنم کا عذاب فرعون کو اور فرعون کے گھر والوں کو، اس کی قوم کو اللہ دکھاتا ہے، پیش کرتا ہے صبح و شام۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اپنے آپ کے اوپر ماتم کرتے رہیں، حسرت کرتے رہیں۔ اور تیسرا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، وہ موقع ہوگا اس وقت جب سارے کافر اکٹھے ہو کر ابلیس کے پاس جائیں گے جہنم میں، تو ابلیس کہے گا ان کو کہ میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا اور اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا۔ یہ سورہ ابراہیم کے اندر آتا ہے 13ویں پارے میں، میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا اور اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا، میں نے اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی اور اللہ نے وعدہ سچا کر دیا۔ آج تم مجھے ملامت نہیں کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، اصل میں نقصان تم نے اپنا خود کیا ہے۔
میں تم پر نہیں چیختا، تم مجھ پر نہ چیخو۔ اب کافر جتنا بھی ناراض ہو لیں، قیامت والے دن ان کو ایک آواز دی جائے گی کہ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، لوگو تمہارا آج جو ذہن ہے، جو تمہارا دل کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ سے شدید بیزار، شدید غصے میں ہو اپنے آپ پر، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ غصے میں ہوتا تھا۔ اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر غصہ آتا تھا۔ کب؟ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ، جب تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فَتَكْفُرُونَ، تو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا تم پر۔ اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم ایمان کی طرف نہیں آتے تھے۔ یہ بات کون کہے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یا جہنم کے فرشتے کہیں، لیکن اس میں سبق یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر تو میرا بھائی اللہ صبر کرنے والا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور پھر بھی وہ عطا کیے جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کو دنیا میں کوئی ایمان کی دعوت دے، کوئی نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جو مجھے ایسے بتا رہا ہے وہ میرا مخلص ہے، وہ میرا دشمن نہیں ہے۔ اگر انسان اس وتیرے کو اختیار کر لے کہ اسے ایمان کی بات پتہ لگنے کے بعد بھی وہ نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے، تو یقین مانیے گھاٹے کا سودا ہے۔ کل قیامت والے دن جتنا اپنے آپ سے بیزار ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اگر دنیا میں میں نافرمانی کر رہا ہوں تو اللہ کو مجھ پر کتنا غصہ آتا ہوگا۔ لیکن پھر بھی وہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کو اپنے غصے کے اوپر حاوی رکھا ہو۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کے اندر کسی قسم کا عیب کوئی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر اسے غصہ آتا ہو اور وہ غضبناک ہو تو اس کا غضب، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ آیت نمبر 10 ہے، اللہ رب العالمین